مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وآلہ دائما سرمدا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می ظلم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می ظلم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می ظلم۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نا فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے۔ تاج المومنین، پیکر صبر و رضا، امام الشہداء، شہید اعظم، دافع کرب و بلا، علی و فاطمہ کے نور عین، تمامی عاشقوں کے دل کے چین، حضرت سیدنا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہونے جا رہی ہے، اور کل بھی ان کا چرچا ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ امام حسین نے اپنے آپ کو اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے نانا کی شریعت کے میزان پر رکھا۔ اور جب حسین اعظم شہید کرب و بلا نے حق کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کیا، تو آج ساری دنیا میں ان کے چاہنے ماننے والے
کشاں کشاں، گلی گلی، شہر شہر، کوچہ کوچہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا امام کہتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار نے اپنی دونوں لباسوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صرف جوانوں ہی کے سردار ہیں، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوں گے وہ جنت میں 33 سال کی عمر کے ہوں گے، وہ بھی جوان ہوں گے، اور جو بچے دنیا میں انتقال کر گئے وہ بھی جنتی ہیں، تو ان کی عمر بھی جوانوں جیسی ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا حسن، میرا حسین تمام جنتیوں کا سردار ہے۔ اللہ نے بڑی خوبیاں ان کو دی ہیں۔ کل کی تاریخ میں امام حسین عاشقوں کے دل کے چین کی آمد کا ایک منظر ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ نام ان کا رکھا گیا حسین، اور یہ نام اللہ تعالی کا بھیجا ہوا نام تھا۔ جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے علی سے کہا علی کیا نام رکھنے کا ارادہ کیا؟ تو ایک روایت تو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری روایت جو سوائق محرقہ کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ علی شیر خدا فاتح خیبر شیر زمن نے کہا حضور کس کی ہمت ہے کہ آپ کی موجودگی میں کسی کا نام رکھے؟ سرکار جو آپ چاہیں رکھیں۔ تو حضور ابھی غور ہی فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ گھر کے اندر سوچ رہی ہے کہ میرے ابا حضور کیا نام رکھیں گے؟ بڑے شہزادے کا نام تو حسن رکھا، چھوٹے کا کیا رکھیں گے؟ حضرت اسماء بنت امیس وہ بھی یہی سوچ رہی ہے۔ تمام صحابہ حضرت علی کے در دولت پر موجود ہیں۔ اتنے میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین رب کے حکم کو پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اے جبریل جنت کے باغات میں چلے جاؤ، جنت کے باغ کے اندر ایک حسین محل ہے، اس محل کے اندر ایک نام جگمگ 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 ہو رہا ہے، اور اسی جگمگ والے نام کو اٹھاؤ میرے حبیب کے سامنے کر دو۔ چنانچہ جبریل امین جنت کے محل میں گئے، جگمگ جگمگ ستاروں جیسے جھلملاہٹ والے نام کو اٹھایا، کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب کے سامنے پیش کیا، تو میرے آقا مسکرا کر کے کہا کہ اے فاطمہ پہلے کا نام تو حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ چنانچہ آقا دو جہاں کہتے یہ نام رب نے جنت سے بھیجا ہے۔ شہزادی فاطمہ سنتی ہیں تو گھر کے اندر کہتی ہے میرا حسین۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی اس نام کو سنا تو کہا میرا حسین۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی اس نام کو سنا تو کہا میرا حسین۔ عثمان ذو النورین نے اس نام کو سنا تو کہا میرا حسین۔ علی شیر خدا نے اس نام کو سنا تو کہا میرا حسین۔ سلمان و بلال نے اس نام کو سنا تو کہا میرا حسین۔ سعد و سعید نے اس نام کو سنا تو کہا میرا حسین۔ حضرت ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ نے سنا تو کہا میرا حسین۔ زمین کے طبقات نے کہا میرا حسین، جنت کی حوروں نے کہا میرا حسین، فرشتوں کی جماعت نے کہا میرا حسین، سب بولتے رہے میرا حسین۔ اب وہ بولنے جا رہے ہیں جن کی بولی رب کی بولی، جن کا فرمان رب کا فرمان، جن کے اشارے پر سارے جہان کو رب نے پیدا فرمایا، جن کے صدقے میں خدا نے آدم کو آدمیت اور نوح کو شجاعت دی، جن کے صدقے میں خدا نے ساری کائنات کو رچایا،
تاجدار بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، حق کے ترجمان بولتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ صحابی نے کہا میرا حسین، صدیق نے کہا میرا حسین، فاروق نے کہا میرا حسین، صحابیوں نے کہا میرا حسین، فاطمہ نے کہا میرا حسین، ام ایمن نے کہا میرا حسین، عائشہ نے کہا میرا حسین۔ اب نبیوں کے نبی بولتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اے میرے پیارے صحابہ سن لو، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضرات اس طرح امام حسین کا چرچا ہوا اور وہ بات وہیں پر ختم نہ ہوئی۔ جب صحابیوں نے کہا میرا حسین تو امام زین العابدین نے میدان کرب و بلا میں کہا میرا حسین۔ بغداد کے پیر، سنیوں کے میر، پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے کہا میرا حسین۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا میرا حسین۔ نظام الدین اولیاء نے کہا میرا حسین۔ علاء الدین صابری کالیری نے کہا میرا حسین۔ کچھوشا کے مخدوم نے کہا میرا حسین۔ مارہرا کے شاہ برکت اللہ نے کہا میرا حسین۔ بہرائچ کے سید سالار مسعود غازی نے کہا میرا حسین۔ بدایوں کے سرکار کلا نے کہا میرا حسین۔ سنیوں کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا میرا حسین۔ مفتی اعظم نے کہا میرا حسین۔ مفسر اعظم نے کہا میرا حسین۔ محدث اعظم نے کہا میرا حسین۔ صدر الشریعہ نے کہا میرا حسین۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا میرا حسین۔ اور ہم سارے غلام کہتے ہیں میرا حسین۔ اور میرا ہند کا راجا پیارا خواجہ بولا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین۔ وہ حسین اعظم ہیں جن کے نام کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ امام حسین کا نورانی بچپنا ہے۔ حضرت جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ سرکار دونوں نواسوں کو دیکھ کر مسکرائے اور آقا نے کہا اے میرے دونوں شہزادوں، آپس میں مسابقہ کرو، مقابلہ کرو۔ دونوں کو مقابلہ کے لیے سرکار کھڑے کر دیے۔ آج بھی ہم سب کا مزاج یہ بنا ہے کہ اگر دو بچے ہم عمر ملتے جلتے نظر آتے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کروائیں، دیکھیں کون کس کو پیچھے کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے ماہ رمضان کی 15 تاریخ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دوسرے نواسے شعبان المعظم کی 5 تاریخ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کی جب پیدائش ہوئی تو پورے دنیا انسانیت میں صرف 2 ہی ذات ایسی نظر آتی ہے جو 6 ماہی حمل کی شکل میں دنیا میں آئے۔ ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اپنے ماں کے شکم کے اندر تھے، 6 ماہ قرار پایا اور 6 ماہ کے بعد پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو لمبی عمر دی۔ اور ایک ہمارا اور آپ کا حسین ہے جو سیدہ فاطمہ کے شکم میں صرف 6 ماہ تک قرار پائے اور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ایسی لمبی عمر دی کہ یزید تو مٹ گیا، گھر گھر میں میرا حسین زندہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ گلی میں دیکھو حسین ہے، نگر میں دیکھو حسین ہے، شہر میں دیکھو حسین ہے، کوچے میں دیکھو حسین ہے، یہاں بھی دیکھو حسین ہے، وہاں بھی دیکھو حسین ہے، سارے جہاں میں دیکھو حسین ہے۔
اپنے آپ کو طبیعت پر نہیں مارا ہے، اپنے آپ کو نانا کی شریعت پہ مارا ہے۔ حسین اعظم کے نانا جان دونوں نواسوں سے کہتے ہیں مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، تو سرکار بڑے نواسے کی طرف بیٹھ کر کہتے حسن حسین کو اس طرح پکڑو، حسن حسین کے بازو کو پکڑو، حسن حسین کے کمر کو پکڑو۔ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور حسین تو ظاہری طور پر عمر میں چھوٹے بھی ہیں، اور لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ چھوٹے کی طرفداری کرتے ہیں، اور آپ تو حسن کے لیے کہتے کہ حسن حسین کو پکڑو۔ تو سرکار بیان فرماتے بیٹی فاطمہ میں حسن کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، میں حسن کی طرف سے بول رہا ہوں، لیکن سدرا کا جبریل امین حسین کی طرف سے بول رہا ہے، اور وہ حسین کی طرف سے بولتے تھے، تو میں نے سوچا میرا نواسا حسن اس کی طرف سے کون بولے، تو میں بولنے لگا۔ ایک جانب تو جبریل امین بول رہے ہیں اور ایک جانب سارے کائنات کے رحمت للعالمین بول رہے ہیں۔ یہ پیارے حسن و حسین کا منظر ہے۔ اور ایک معاملہ ایسا بھی آتا ہے کہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسے یعنی امام حسن اور امام حسین تختی کو لکھتے ہیں اور لے کر کے سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچے، کہا امی جان آپ مجھ کو بھی دیکھتی ہیں اور حسن کو بھی دیکھتی ہیں، یہ بتائیے کہ دونوں کی تحریر کس کی اچھی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے امام حسن کے چہرے کو دیکھا اور امام حسین کے بھی چہرے کو دیکھا، سمجھتی ہیں کہ اگر حسن کی تحریر اچھی کہتی ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور حسین کی تحریر اچھی کہتی ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے کہا بیٹا اپنے والد محترم علی مرتضیٰ سے اس کا فیصلہ لے لو۔ وہ پہنچے تو حضرت علی نے بھی ٹال دی، کہا دونوں میں سے کسی کی بھی تحریر اچھی کہوں گا تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی، کہا تمام نبیوں کے سردار تمہارے نانا ہیں، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ جب حضور کے روبرو وہ تحریر پیش کی گئی تو سرکار دونوں تحریروں کو دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں سدرا کے مکین جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا اس کو رب کے منشا پر چھوڑ دیجئے، رب ہی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ میں جنت سے 7 موتیاں لے کر کے آیا ہوں، 7 موتیوں کو اچھالتا ہوں، جس کی تحریر پر 4 موتی گر جائے اس کی تحریر اچھی سمجھی جائے گی۔ چنانچہ جبریل امین نے 7 موتیوں کو اچھالا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 3 موتی تو حسن کی تختی پر، 3 موتی حسین کی تختی پر، 7ویں جو موتی ہوتی ہے رب کی قدرت سے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، آدھا حسن کی تختی پر گرتے ہیں، آدھا حسین کی تختی پر گرتے ہیں۔ مجاز مل رہا ہے، سیدہ فاطمہ ذہن دے رہی ہے، نہ حسن کی تکلیف برداشت ہے نہ حسین کی تکلیف برداشت ہے۔ پیارے علی بھی یہی ذہن دے رہے ہیں، نبیوں کے نبی بھی یہی ذہن دے رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا رب بھی یہی مجاز دے رہا ہے۔ اے میرے بندو چاہو تو حسن کو سے بھی چاہو اور چاہو تو حسین سے بھی چاہو، یعنی دونوں سے پیار کرو، کیونکہ دونوں سے پیار کرنا رب کو بھی محبوب ہے اور رب کے محبوب کو بھی مکمل محبوب ہی محبوب ہے۔ اور یہی پیارے حسن و حسین ہیں۔ ان کے زندگی کا ایک واقعہ پیارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا واقعہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ راستے میں کہیں مل جائے اور جیسے دادا آ رہا ہو اور راستے میں پوتا مل جائے تو دادا پوتے کی محبت میں مچل جاتا ہے
اور اپنے پوتے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ پوتا کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، مچل جا رہا ہے۔ اور اگر نانا ہو نواسے کو گود میں لینا چاہے اور نواسا مچل جائے تو عجب سی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے آقا حسین مدینہ شریف کی گلی سے چل رہے ہیں، کم سنی کا دور ہے، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، پیارے ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ نبیوں کے نبی نے جیسے ہی امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ مچل گئے، حسین کو پکڑنے کے لیے آگے آقا بڑھے تو جیسے حسین سیدھی جانب تھے تو مصطفیٰ سیدھی جانب پہنچے کہ حسین کو پکڑ لوں۔ امام حسین وہاں سے دوڑ کر کے الٹے جانب آ گئے تو نبیوں کے نبی الٹی جانب پہنچے تو حسین ادھر سے مچل کر کے ادھر آ گئے۔ سرکار جب ادھر آئے تو امام حسین ادھر چلے گئے۔ پیارے ابو بکر کہتے ہیں اے بیٹا حسین، یہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، ایک جگہ ٹھہر جاؤ، یہ تمہارے ماما ہیں، تاکہ تمہیں گود میں لے لے۔ تو میرے آقا کیا جواب دیتے ہیں؟ اے پیارے ابو بکر، میرے حسین کو ادھر اور ادھر آنے جانے دو، میں دنیا کو مجاز دے رہا ہوں، جہاں میرا حسین ہوگا وہی اس کا نامہ موجود ہوگا، جہاں میرا حسین ہوگا وہی اس کا نامہ موجود ہوگا۔ اے سنیو، اپنے گھروں پر، اپنے سینوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنے عقیدے پر ناز کرو کہ ہمارے گھر میں دنیا دار کی بات نہیں ہوتی ہے، کربلا کے تاجدار کی بات ہوتی ہے، حسین اعظم سرکار کی بات ہوتی ہے۔ اور جب حسین کی بات ہوتی ہے تو نبی نے بتا دیا جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہی اس کے نامہ کا ذکر ہوگا، جہاں حسین ہوگے وہی مکمل طور پہ اس کے نامہ موجود ہی موجود ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ پورے مکمل بیداری کے ساتھ نعرہ لگایا کرے، بیداری کے ساتھ، تاکہ یہ زمین بھی گواہی دے اور یزیدیت کو یہ بتا دے کہ اے یزیدیو، یزید بھی زمین سے مٹ گیا، یزیدیت بھی مٹ گئی، مگر آقا حسین کے چاہنے والے آج بھی زمین پر بیٹھ کر ذکر حسین کو کر کے یزیدیت پر لعنت بھیجتے جا رہے ہیں۔ آقا حسین کی زندگی کے حال کو دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ماجرا تھا کہ میں نے سرکار کو دیکھا، بہت ڈھیلا کپڑا پہن رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک چادر بھی ہے۔ چادر دیکھنے کے بعد میں مجھے ایسا لگا کہ حضور چادر کے اندر کوئی چیز چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ چھپانے والی کیفیت دیکھ کر کے مجھے تعجب بھی ہو رہا تھا، ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچانک میں نے اپنے آقا سے عرض کی، آقا اندر کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر دیکھنا چاہتے ہو اندر کیا ہے؟ اندر بہت انمول چیز ہے، اندر لاجواب چیز ہے، اندر لاجواب ذات موجود ہے۔ ابو بکر نے کہا سرکار زیارت فرما دے، اتنی تعریف آپ نے کر دی۔ تو سرکار نے چادر کو ہٹایا تو ایک جانب حسن کو دیکھا آپ نے اور ایک جانب حسین کو دیکھا آپ نے۔ میرے آقا دونوں نواسوں کو سینے سے چمٹائے ہوئے تھے، اور یہی پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو، دونوں عالم کے داتا کو، ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے سیدھے کندھے پر امام حسن کو بٹھا لیا ہے اور الٹے کندھے پر امام حسین کو بٹھا لیا ہے، چلتے جا رہے ہیں سرکار۔ تو ایک صحابی نے کہا کتنی پیاری سواری ہے جو حسن و حسین کے حصے میں آئی ہے۔ جیسے ہی سرکار کے گوشے مبارک تک
یہ آواز پہنچی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، تم نے سواری تو دیکھ لی کہ سواری کتنی اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ ارے یہ سوار ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ میرے آقا نے سیدھے جانب حسن کو کندھے پر سوار کیا ہے، الٹے جانب حسین کو کندھے پر سوار کیا ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، اگر ایک بچے کو کندھے پر آپ بٹھا لیں، چھوٹا کمسن بچہ ہو تو سیدھے جانب ہے تو اس کے پیر کہاں آئیں گے؟ انسان کے سینے کے پاس آئیں گے۔ تو گویا کہ امام حسن کا پیر نبی پاک کے سیدھے سینے کی جانب چھاتی کے قریب تھے، اور میرے اور آپ کے آقا حسین مصطفیٰ کے الٹے کندھے پر سوار ہے، اور ان کا پیر نبی دو جہاں کے الٹے چھاتی کی جانب سینے کے پاس ہے، اور الٹی جانب کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں کا دل جہاں ہے، وہاں حضرت امام حسین کا پیر ہے۔ میدان کرب و بلا میں ظلم پر ظلم ہے، یزید کی تیر اور تلوار ہے، ظلم و ستم کی آدھیاں ہے، بے شمار نہ جانے کتنے مصائب و آلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ظلم و ستم کی آدھیاں چل رہی ہیں۔ دنیا کہتی ہے آخر آقا حسین کے پیر کے اندر لغزش کیوں نہیں آئی؟ امام حسین کا پیر ہیلا کیوں نہیں؟ میدان کرب و بلا میں حسین کا پیر ڈٹا کیوں رہا؟ ثابت قدم کیوں رہے حسین؟ ارے حسین کیسے اپنے پیر کو ہٹا سکتے تھے؟ ان کا پیر تو نبی کے دل سے لگ گیا تھا، اور جس کا پیر نبی کے دل سے لگتا ہے وہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، اور ہر ایک کو بتاتا ہے اے دنیا کے لوگوں، جو زمین کے لیے آتا ہے وہ ہل جایا کرتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے وہ اپنے قدم کو جما لیا کرتا ہے۔ میرا آقا حسین میدان کرب و بلا میں کربلا کی زمین کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ میدان کرب و بلا میں مصطفیٰ کے دین کے لیے گیا تھا۔ اور یہی پیارے آقا حسین ہے کہ آپ کے زندگی کے ایک ایک گوشے کو دیکھیے۔ عصر کی نماز ہے، امام کون ہے؟ نبیوں کے سلطان ہیں۔ حضرات صحابہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار جب نماز پڑھاتے تھے تو ہم لوگ جب تحیات پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس وقت جو ہے ہم اپنی گردن کو تھوڑا اٹھا کر حضور کے پشت مقدس کی جانب نظر ڈالتے اور حضور کا دیدار کرتے نماز میں، کہتے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر اپنی توجہ سرکار کے مصلی کی جانب کرتے کہ میرے آقا یہ ہے جن پر میں سلام بھیج رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب حسن و حسین پیدا ہو گئے تو ان کو اختیار تھا جب چاہیں نماز میں آئیں، نمازیوں کے آگے آئیں، دائیں آئیں، بائیں آئیں، پیچھے آئیں، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ امام حسن و حسین جب جاتے تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر حسن اور حسین نماز کی حالت میں آ جاتے، تو جب ہم تحیات کو پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تو ہم سرکار کو دیکھ لیتے، اور جب درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے، جب آل کا ذکر آتا تو ہم حسن کو دیکھتے، ہم حسین کو دیکھ لیتے تھے۔ وہ ذہن دے رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو مجاز دے رہے ہیں، نبی کو بھی دیکھو، نبی کے آل کو بھی دیکھو۔ میرے اور آپ کے آقا نماز عصر کی امامت فرما رہے ہیں، مقتدی کون ہیں؟ پیارے ابو بکر ہیں، پیارے عمر ہیں، پیارے عثمان ہیں، پیارے علی ہیں، تمام صحابہ نبی کے مقتدی ہیں، اور تمام لوگوں کے مقتدا اور امام، ساری کائنات کے تاجدار ہم سب کے آقا ہیں۔ امام حسین اپنے ماں کے حجرے سے نکلنے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے گئے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ جب نبی دو جہاں قیام میں تھے حسین کھڑے کھڑے دیکھتے رہے، نبی رکوع میں گئے حسین کھڑے کھڑے دیکھتے رہے، نبی جیسے ہی سجدے میں
جاتے ہیں، حسین آگے بڑھے اور اپنے نانا کے پشت مقدس پر سوار ہو جاتے ہیں، پیٹھ پر بیٹھ گئے ہیں، نبی دو جہاں سجدے کی تسبیح کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور مرتبہ نماز پڑھتے تو کبھی 7 مرتبہ تسبیح پڑھتے، کبھی 9 مرتبہ تسبیح کو پڑھتے، لیکن آج نبیوں کے نبی سجدے کو لمبا کرتے جا رہے ہیں، سجدے کو بڑھاتے جا رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ آقا پیشانی کو اٹھانا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے اے میرے حبیب، جب تک آپ کا لباسا پشت سے نہ اترے سر کو مت اٹھائیے گا۔ چنانچہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جب حسین اترے دوڑ کر کے اپنی ماں کے گود کی جانب بڑھے، سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچے، عرض کرتے امی جان آج تو میں نانا کے پاس گیا۔ اے بیٹا کہاں گئے؟ مسجد میں گیا۔ تیرے نانا کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ بیٹا تو نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جب تک نانا کھڑے تھے میں قیام کے حالت کو دیکھتا رہا، رکوع میں گئے میں دیکھتا رہا، سجدے میں گئے میں ان کے پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اے بیٹا حسین تو نے نانا کے نماز کا خیال نہ کیا؟ تو کہتے ہیں امی جان میں کیا کرتا، کوئی مجھ کو اشارہ کر رہا ہے، حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھ گیا اور نانا کے پشت مقدس پر بیٹھ گیا تو سیدہ فاطمہ یہ کہتی ہے، طیبہ فاطمہ یہ کہتی ہے، راقیہ فاطمہ یہ کہتی ہے، زاہدہ فاطمہ یہ کہتی ہے اے بیٹا تیرے نانا نے کیا کیا؟ تو بولتے ہیں نانا جان نے سجدے کو بڑھا دیا ہے، سجدے کی تسبیح کو لمبی کر دی ہے۔ کتنی مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے؟ تو پیارے حسین کہتے ہیں آج نانا جان نے 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے اے بیٹا تیرے نانا جان نے 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے تو تو بتا نانا کے لیے کیا کرے گا؟ تو پیارے آقا حسین جواب دیتے ہیں، بچپن میں کہتے ہیں اے میری ماں اگر میرے نانا جان نے میرے لیے 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے تو میں نانا کے دین کے لیے 72 جانوں کو میدان کرب و بلا میں قربان کر دوں گا۔ یہ پیارے آقا حسین ہیں کہ اپنی امی جان سے کہتے جا رہے ہیں کہ میں 72 جانوں کو میدان کرب و بلا میں قربان کر دوں گا۔ آقا حسین کو کیسے معلوم تھا؟ آقا حسین کے دل میں کیسی کیفیت تھی؟ آقا حسین اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہیں اور ایک جانب سرکار کے شہزادے حضرت قاسم ہیں۔ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میں کہا حضور آپ کو ان دونوں سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں دونوں سے پیار ہے۔ آپ کے رب کو بھی دونوں سے پیار ہے، مگر رب یہ چاہتا ہے ایک آپ اپنے پاس رکھیں ایک رب کے پاس بھیج دیں۔ تو سرکار غور کرنے لگے کہ اگر میں قاسم کو رکھتا ہوں اور حسین کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو شہزادی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کو بھی تکلیف ہوگی اور میرا نواسا حسن بھی تکلیف میں آئے گا۔ سرکار نے کہا کہ دیکھو جبریل میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کو اپنے پاس رکھو، قاسم کو رب کے پاس بھیج دوں۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی، 3 دن ہوا، حضرت قاسم بیمار ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین کو اللہ نے صحت دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آتے اور جاتے تھے۔ ایک دن کا ماجرا، حضور نے امام حسین کو دیکھا، دیکھنے کے ساتھ سرکار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی آنسو آئے تو آقا حسین نے بچپن ہی میں اپنے نانا سے عرض کرنا شروع کر دیا نانا جان آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو سرکار کہتے ہیں بیٹا میں نے تیرے اوپر اپنے بیٹے قاسم کو قربان کر دیا۔ جب حسین پاک نے اس بات کو سنا تو برجستہ یہ عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے میرے اوپر ایک جان قربان کیا ہے، میں آپ کے دین پر 72 جانوں کو قربان کروں گا اور دنیا کے لوگوں کو بتاؤں گا
جس نے ایک جان کا بدلہ ایک نہیں 72 جانوں کو دیا ہے. اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا میدان کرب و بلا میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، اے حسین ایک جان دو. میرے آقا حسین کہتے ہیں ایک جان نہیں، جان پہ جان دیتا رہوں گا. وعدہ ہوا ہے نانا سے پانی بند کر دو، وعدہ ہوا ہے نانا سے کھانا بند کر دو، وعدہ ہوا ہے نانا سے وطن بے وطن کر دو، وعدہ ہوا ہے نانا سے. چنانچہ ہر جانب سے سب کچھ ہوتا رہا اور میرے اور آپ کے آقا حسین اپنے وعدہ کو نبھاتے رہے اور ایسا نبھاتے رہے کہ دنیا کے لوگوں کو حسین پاک نے مزاج دے دیا ہے. اے دنیا کے لوگوں دیکھو، حسین نے ایک جان کے بدلے میں ایک جان نہیں 72 جان کو نبی کے دین پر قربان کر دیا ہے. وہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وقت کافی ہوا، بات بہت باقی ہے. ابھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بہت سنہرے واقعات اور ان کے عبادات، ان کی کیفیات ایسے ہیں کہ اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو 10 محرم تک ہم اسی پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ 20 یا 25 منٹ کے بعد میں تو یہ کہ سینے کی مشین جو تقریر والی ہوتی ہے اس کے اندر گرمی آتی ہے. 10 منٹ تو مزاج بنتا ہے اور جب کچھ گرمی آتی ہے تو وقت پورا ہو جاتا ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ جیسا فضل فرمائے، ہم سب کو روز سننا ہے انشاءاللہ تعالی. امام حسین کے لیے نبی دو جہان اس سجدے کو لمبا کیا. آج ایک نقطہ سن لیجئے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک جماعت جس کو وہابی دیوبندی کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اور ان کے ملاؤں سے پوچھا گیا کہ گائے کا خیال، دکان کا خیال، بیل کا خیال، فلاں چیز کا خیال نماز میں آئے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں ہو جائے گی. نبی کے خیال آنے سے کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی. اور امام اہل سنت اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں ہماری نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ نبی کا خیال نہ آئے. آپ نے اختصار سے جواب دیا، لیکن مدینہ شریف کے عصر کے نماز کے اس حال کو دیکھو کہ آقائے دو جہاں سجدے میں ہیں، جو نبی ہی نہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آقا حسین نبی نہیں نبی کے امتی ہیں، نبی کے پشت مقدس پر سوار ہیں. تو نبی کے خیال میں امتی کا خیال آیا یا نہیں؟ نبی کے نماز میں امتی کا خیال آیا یا نہیں؟ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ نبی ہیں جن کے خیال میں حسین کا خیال، جن کے نماز میں حسین کا خیال آیا. دنیا کچھ کہتی رہی، لیکن آج میرے مولانا سے ہمارے اور آپ کے خواجہ جواب دیتے ہیں کہ ان کو صرف حسین ہی مت سمجھو، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. پیارے خواجہ جواب دیتے ہیں نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہے تو دین کے لیے کیا ہے، دین کی پناہ کے لیے کیا ہے. اور سجدے کو لمبا کیا تو میدان کرب و بلا میں میرے آقا حسین نے اسی سجدے کے لاج کو رکھا کہ دنیا کے لوگوں نے حسین اعظم کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن آج تک کسی نے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ایسا لاجواب سجدہ جس سجدے کی نہ کل مثال تھی نہ آج مثال ہے. ہم تو یہی کہیں گے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ فلک پر وہ تارا حسین ہے. اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے. اے سنیوں، گھر گھر میں حسین حسین کے نعرے لگاؤ، چین چین کی ہوائیں چلیں گی. اور زمانہ یہ کہے گا یہ راستے سے گزرنے والا کوئی یزیدی نہیں جا رہا ہے، یہ راستے سے گزرنے والا کرب و بلا کا سچا حسینی جا رہا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.